اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ یہ سورہ البقرہ کی 185ویں آیت ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ایسے ہے: رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ گزشتہ جمعے میں اس سے پہلی 2 آیات کا درس آپ نے سنا تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر روزے فرض کر دیے ہیں، جس طرح پہلی امتوں پر روزے فرض تھے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تقویٰ کی آبیاری ہو، پرورش ہو، اور تقویٰ کو ڈیولپ کیا جا سکے۔ اس میں وقتی طور پر ایک رخصت اور دی گئی تھی۔ ویسے تو 2 رخصتیں تھیں، ایک یہ کہ جو لوگ مریض ہوں یا سفر پر ہوں تو اتنے دنوں کی وہ تعداد پوری کر لیں، اور اس میں بھی ایک اور گنجائش تھی اور رخصت تھی کہ جو لوگ یہ نہ کر پائیں تو وہ لوگ فدیہ دے دیں۔ اب فدیے کی اجازت جو تھی وہ منسوخ کر دی گئی اس آیت میں، اور دوسرا مقصد بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو رمضان کے مہینے میں کیوں فرض کیا ہے۔ تو گزشتہ آیات میں یہ رمضان کا لفظ نہیں تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صرف تھا، رمضان کا کوئی ورڈ نہیں تھا اس کے اندر۔ آج کی آیت میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی آج اس میں رمضان کا لفظ جڑا ہوا ہے اور بتایا گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس میں بات اہم فرمائی ہے، بتائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی رمضان میں فرضیت کا ایک مقصد ہے، وہ بہت اہم ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ یوں کہیے اس میں خاص چیز ہے، وہ خاص چیز یہ ہے کہ رمضان میں ایک رات، خاص طور سے اس رمضان میں جب کہ پہلی بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس دنیا میں اپنے حبیب پر کلمہ اقرا سے اس کا آغاز فرمایا، تو وہ رات جو تھی شب قدر کی رات تھی، وہ رمضان کی ایک رات تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں خاص طور سے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور رمضان کے مہینے ہی میں روزوں کو فرض کیا۔ اب میں یہاں پر آپ کے سامنے اس تعلق کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے، جیسے کہ دنیا میں موسم ہوا کرتے ہیں، اور ان موسموں میں جب کوئی فصل اگائی جاتی ہے تو وہ بہترین طریقے سے پھل دیتی ہے۔ بے موسم کے پھل نہیں آتا، اور آتا بھی ہے تو ٹھیک ٹھاک نہیں آتا۔ تو موسموں میں پھل ٹھیک آتے ہیں۔ جیسے گرمیوں میں اب
اس وقت جو ہے آم کی فصل ہوتی ہے تو آم آپ چاہیں جاڑوں میں لے لیں، جاڑوں میں نہیں آتے آم، آپ کو معلوم ہے۔ ایسی جامن آتی ہے اس زمانے میں، جامن جاڑوں میں آپ لے لیں نہیں آئے گی۔ اگر کوئی آرٹیفیشلی کرنا بھی چاہے گا تو بہت عجیب طریقے سے اس کا عجیب قسم کی کیفیت بنے گی اور وہ ٹھیک نہیں آئے گی بات۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز کا ایک زمانہ ہوا کرتا ہے، اس زمانے میں وہ برابر ہوتی ہے چیز۔ تو یہ تو دنیا کی کائنات کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی روحانی دنیا بھی ہے۔ میں رات بھی جو بات کہہ رہا تھا پھر غور کیجیے گا، ایک روحانی دنیا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس روحانی دنیا میں بھی وقت کا جو ہے اس کی خاص اہمیت ہے، کوئی خاص اس کے موسم ہیں، کچھ چیزیں ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس سے ایک خاص اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے کتابوں کا۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمودات سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی اس سے پہلے صحائف حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر صحف ابراہیم و موسیٰ کہا ہے، یہ صحائف ہوں یا توریت ہو یا انجیل ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا زبور ہو حضرت داؤد علیہ السلام پر، یا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل ہو، یہ تمام کے تمام کتب سابقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی جو کتابیں ہیں وہ سب کے سب رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ کیا مطلب ہوا؟ کوئی خاص بات تو ہے نا؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو اس دنیا میں اس مہینے میں بھیجتا ہے۔ کیوں بھیجتا ہے؟ اس کی حکمت وہ جانتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ گرمیوں کے زمانے میں، اس زمانے میں خاص طور سے مانسون کے قریب جو ہے آم پھلتا ہے، ایسے ہی رمضان کے مہینے میں جو قرآن پاک کا نزول ہوا اس کے ذریعے سے جو روحانی فائدے اور برکات ہوتی ہیں اس کو اللہ رب کریم جانتا تھا، لہذا اس نے نہ صرف قرآن پاک کو بلکہ اس سے پہلی کتابوں کو بھی اسی مہینے میں نازل فرمایا۔ اب اس مہینے میں جب نازل فرمایا تو اس کے لیے ایک بہترین عبادت شکریہ کے لیے ایک اس نے بتا دی، شکریہ کے لیے، لعلکم تشکرون آیت کا حصہ ہے، تاکہ تم اس کے ذریعے شکر ادا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک ایک عظیم نعمت ہے، اس عظیم نعمت کا شکریہ ہمیں روزے سے کرنا ہے ادا، اور روزہ اس مہینے میں رکھنا ہے جو رمضان کا مہینہ ہے، جس کا میں نے ابھی جوڑ بتا دیا۔ اب میں بتاتا ہوں ایک اور بات، میں عرض کروں گا آپ سے کہ دنیا میں آپ غور کریں، ہم کو جو کچھ نعمتیں ملی ہیں اس کا تو کوئی ہم گنتی نہیں کر سکتے۔ سورہ ابراہیم میں بھی یہی فرمایا گیا ہے، سورہ نحل میں بھی فرمایا گیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اس سے پہلے بھی میں نے خلاصے میں یہ بات بتائی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نعمتیں بہت بڑی بڑی ہیں، یعنی نعمتوں تو ہر وقت ہیں اور ہزاروں ہیں، بے گنتی ہیں، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے بیان فرمایا ہے کہ بہت عظیم ہے وہ۔ میں بتاؤں گا آپ کو 3 بڑی نعمتیں انسان کے پاس ہیں، خاص طور سے آج کے انسان کے پاس ہیں۔ ایک نعمت جو ہے انسان کے پاس، ہر انسان کے پاس ہے، وہ عقل۔ کیا آپ کو اس میں شک ہے؟ سب کے پاس اللہ تعالیٰ نے، اسی بنا پر انسان ہے اور جانور ہے، کیونکہ جانور کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ تو انسان کو جو خاص طور سے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر انالیٹیکل پاور ہے۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ انالیٹیکل پاور، چیزوں کو وہ سمجھتا ہے، چیزوں کو، اچھا یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ ایسے ہے، میرے حق میں یہ فائدہ مند ہے، یہ میرے حق میں یہ نقصان دہ ہے، یہ تمام چیزیں جس کو بھی عقل کہیں گے آپ، بہت لمبی چوڑی اس کی جامع تعریف ہو سکتی ہے، مگر سب سے بڑی نعمت انسان کے پاس، ہر انسان کے پاس جو ہے وہ ہے عقل۔ اب انسانوں میں کچھ انسان ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، ان کو ایک دوسری نعمت بھی دی ہے، اسے میں کہتا ہوں ایمان۔ دوسری بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت جو ہے ہر انسان کے پاس نہیں ہے، لیکن ان کے پاس جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، آگے محمد رسول اللہ کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں میں، سنیے گا، غور کریے گا، تو لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی امت نے بھی پڑھا تھا کلمہ، یہ وہ بھی با ایمان تھے، اور اس سے پہلے کی امتوں میں بھی ان لوگوں نے کلمے پڑھے، جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئے، سب کے سب اس نعمت سے سرفراز ہو گئے جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ عقل بھی میرے اندر ہے، اندرونی ایک چیز کا نام ہے، ایک نعمت کا نام ہے، اور ایمان بھی میرے اندر ہی ہے، جس کا جو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے جس سے مجھے نوازا ہے۔ لیکن اب حضور کے بعثت کے بعد میں ایک تیسری چیز اور ہے جو انسانوں کو ملی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ الیوم اکملت لکم
दीनकुम व अत्ममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कुरान ने खुद भी कहा है, उससे बड़ी कोई नेमत है ही नहीं, और वो बैरूनी नेमत है, बाहर से आई हुई नेमत है। तो दो नेमतें इंसान के अंदर हैं, एक अक्ल और एक जो है ईमान। तो अक्ल यहाँ होती है और ईमान यहाँ होता है, आप भी जानते हैं। अक्ल जहन और दिल, यानी ऊपर से वो इसमें दिमाग से काम करने वाली चीज़ है, और दिल के अंदर जो चीज़ होती है वो ईमान होता है। दिल है, उसको हम समझे नहीं, फुआद कुरान कहता है उसको, समझे आपके। तो वो चीज़ जो है वो अलग से ईमान, वो अंदरून में ही है। अब तीसरी चीज़ अल्लाह ताला ने अलग से बाहर से दी है, उससे बड़ी कोई नेमत है ही नहीं, वो कुरान है। ये हुजूर नबी अकरम के वसीले से उम्मत मुस्लिमा को मिल गई। इससे पहले किताबें थी, तौरात थी, इंजील थी, और इसी ज़माने में नाजिल हुई वो भी, लेकिन कुरान पाक इस ज़माने में नाजिल हुआ। लेकिन ये वो किताब है जिससे बड़ी अजीम किताब और अजीम नेमत इन दुनियाई इंसानियत को नहीं मिली। तुम क्या समझो, मा अदरा कमा लैलतुल क़द्र, ये नहीं कहा कि तुम क्या समझो कुरान क्या है, बल्कि कहा तुम क्या समझो जिस रात में कुरान नाजिल किया गया वो क्या है रात। तो मैं इंशाअल्लाह जब दर्स होगा उसको उस वक्त बताऊंगा कि बजाय ये कहने के कुरान को नहीं समझोगे तुम, ये कहा उस रात को भी नहीं समझोगे तुम जिस रात में कुरान नाजिल हुआ। इतनी बड़ी अजीम नेमत है। अब आज जो फरमाया गया है इसी बात पर कि इसमें आखिर कुछ तशरीह की गई कि नेमत तो है ये कुरान, लेकिन ये आखिर है क्या। तो कुछ जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के यानी माहौल में बैठते हैं, रहते हैं, उनके लिए ख़ास तौर से समझाने के लिए अल्लाह रब्बे करीम ने उन जैसे अक्लमंदों के लिए तो थोड़े बहुत जो समझना चाहते हैं उनके लिए फरमाया कि अल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। अब कुरान की ख़ास तौर से तारीफ़ फरमाई कि कुरान है क्या। कुरान को अजीम नेमत मैंने बताया, वो अपनी जगह पर। अब कुरान पाक को अल्लाह ताला कुछ बता रहा है, वो भी सुन लीजिए। वो कह रहा है कि ये तमाम इंसानों के लिए हिदायत है, तमाम इंसानों को रास्ता दिखाती है। हिदायत माने रास्ता दिखाने वाली, सिराते मुस्तकीम को दिखाने वाली। लेकिन इसने पे इक्तिफा नहीं किया अल्लाह ताला ने। हुदल लिन्नासों के बाद कहा व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। ये क्या चीज़ है? ये बहुत अहम चीज़ है जिस पर गौर कीजिएगा। फरमाया जा रहा है बय्यिनात, बय्यिन कहते हैं खुला वाज़ेह हो जाने को। बय्यिन है ये चीज़ तो बय्यिन है, वाज़ेह है, खुली हुई है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। बय्यिनात यानी उसकी प्लूरल, मिनल हुदा तो हिदायत की बय्यिनात हैं, यानी हिदायत की रोशन दलीलें हैं। यानी मतलब क्या है, ये रास्ता ये जा रहा है, उस रास्ते को दिखाने के लिए कुमकुमे हैं बहुत से कि ऐसे चलो जो गाइड करते हैं। कुरान खुद भी गाइड है, लेकिन उसके साथ में अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो आयात भेजी हैं वो मज़ीद कुमकुमे हैं। तो बय्यिनात मिनल हुदा हैं, वो बय्यिनात मिनल हुदा मतलब रोशन दलाइल हैं, हुज्जतें हैं। यानी मतलब यह एक बात ये कहें कि रास्ता यह है चले जाओ, सीधे साधे कह दे भाई क्यों चले जाओ, अरे भाई इसलिए चले जाओ हमें ईमान लाना है, नहीं, बल्कि वो कहता नहीं इसलिए कि यह रास्ता ही सही है, अक्ल से सोचो। अब यहाँ अक्ल की बात आई तो मिनल हुदा फरमाया बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरक़ान। अब अगली बात बताइए, उसमें फुरक़ान है, फुरक़ान की हुज्जत है। फुरक़ान कहते हैं फ़र्क करने वाला। फ़र्क किस चीज़ को? अच्छे और बुरे में फ़र्क करना। इंसान इस दुनिया में अगर अच्छे और बुरे में फ़र्क ना कर पाए तो वो जानवर से बदतर। असली चीज़ है फ़र्क करना। अब मैं एक और बात अर्ज़ कर दूँगा। पहली तो बात बता दूँ, कुरान के अंदर ये खूबी है कि ये बताता है, ये रास्ता दिखाता है, सिरात मुस्तकीम दिखाता है, फिर बताता है कि ये रास्ता इसलिए अच्छा है, ये रास्ता इसलिए बुरा है। फिर तीसरी बात बताता है फ़र्क करके कि देखो ये रास्ता तुम इख्तियार करोगे जो अच्छा है तो जन्नत मिलेगी तुम्हें, इस रास्ते को छोड़ दोगे क्योंकि ये रास्ता जहन्नम का है, इसको छोड़ दो क्योंकि ये जहन्नम इसकी वजह से। फिर जहन्नम और जन्नत तो आखिरत की बात है, दुनिया में ही पता था कि तुम दुनिया में नाकाम हो जाओगे जहन्नम के रास्ते से अगर इख्तियार करोगे, और जन्नत वाला रास्ता इख्तियार करो, जन्नत में भी तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे। दो तीन बातें इसके ताल्लुक़ से हैं। अब एक बात और है जो आगे फरमाने की है, बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरक़ान, यानी कुरान पाक जो है ये नेमत इसलिए भी है, नेमत इसलिए भी है कि ये अक्ल की हमारी इस्लाह करते हैं। अक्ल एक नेमत थी, मैंने बताया था आपको, लेकिन अक्ल की इस्लाह करने वाली, अक्ल को सही रास्ता दिखाने वाली, अक्ल को गाइड करने वाली जो है, अक्ल को गाइड करने वाली जो है वो जो है वो कुरान पाक है। अक्ल को गाइड करना यानी, अब आप पूछेंगे अक्ल को गाइड क्या मतलब? अक्ल तो अल्लाह ताला ने फितरत में दिया हुआ है। अब मैं अर्ज़ करूँगा एक बात ख़ास,
اس سے جوڑوں گا روزے کو، وہ آپ سمجھیے گا۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم بھی آپ بھی سب ماشاءاللہ عقل والے ہیں، لیکن میں الگ فیصلہ کرتا ہوں، آپ الگ فیصلے کرتے ہیں، الگ الگ لوگ الگ طریقے سے فیصلہ کرتے ہوتے ہیں، اور ہم تو بہت اچھے ماشاءاللہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ میں نے ایمان دیا ہوا، کیونکہ اب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اچھا برے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے اور آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ اچھی سی سیدھی سادھی بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی اس کے؟ تو میں بتا دوں آپ کو، عقل پر حجابات جاتا ہے، عقل پہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ عقل پہ کون کون پردہ ڈالتا ہے؟ عقل پہ میری سیلفشنس، آپ کی میری سیلفشنس، مفاد پرستی پردہ ڈالتی ہے۔ عقل پر آپ کی اور میرے، یعنی جسے کہتے ہیں میں کسی غلط کام کی وجہ سے جو اندھیری آ جاتی ہے، میرے پر میل آ جاتا ہے، وہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ ران ہوتا ہے، زنگ آ جاتا ہے، وہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ صاف قلب ہے لیکن اس میں اندھیرا آ گیا تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اندھیرا ہو گیا، تو ایک شیطان اکسا کر اسے پردے ڈالتا ہے۔ کتنے پردے پڑ جاتے ہیں جو ہمارے مفادات کے پردے ہوتے ہیں، جو ہمارے رشتہ داروں کے پردے ہوتے ہیں، وہ اپنے کام کرانا چاہتے ہیں، مختلف طریقوں سے پردے پڑ جاتے ہیں۔ اس پردوں کو ہٹا کر انسان حقیقت کو پالے، یہ مقصد ہے، تو صحیح فیصلے کرے گا۔ تو یہ دو چیزوں سے ملے گا بھائی میرے، ایک قرآن سے ملے گا، ایک روزے سے ملے گا، بس میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو کیسے پردے ہٹیں گے؟ یہ دو چیزوں سے پردے ہٹیں گے۔ ایک پردہ ہٹے گا قرآن سے، قرآن بتائے گا، دیکھو روشنی ڈالے گا، وہ روشنی ڈالے گا ہدایت کی، دیکھو یہ ہے، اور پھر اس میں دلیل دے گا کہ دیکھے یہ بات یوں ہے۔ اس کے بعد اس میں کچھ جو میرے اوپر پردہ پڑ گیا ہے، وہ روزے سے پردہ اٹھ جاتا ہے، کیونکہ ضبط نفس پیدا ہو جاتا ہے، حقیقت کو پانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو دو چیزیں ساتھ ساتھ کرنی پڑیں گی ہمیں، ایک یہ کہ قرآن پاک سے تعلق قائم کرنا پڑے گا ہمیں، دوسرے ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو رمضان کے مہینے میں دو طریقوں سے ہم جو ہیں اپنی عقل کی اصلاح کیا کرتے ہیں، عقل کو ڈیولپ کرتے ہیں، عقل میں پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، عقل کو یعنی جو صحیح اس کا راہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فطرت کے مطابق بنائی تھی عقل، وہ سلیم الفطرتی اور عقل سلیم ہمیں مل جاتی ہے۔ رمضان کے طفیل میں ہمیں عقل سلیم مل جاتی ہے، تو ورنہ عقل سلیم ہم میں سے سب کے پاس ہم کہہ رہے ہیں کہ ہے نہیں، مگر آپ الگ الگ طریقوں سے الٹے سیدھے فیصلے کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ رمضان شریف میں انشاءاللہ روزے رکھیں گے اور قرآن پاک سے تعلق قائم کر لیں گے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بالکل صحیح فیصلے کریں گے، وہ فیصلہ جو آپ کے رب کو، میرے رب کو پسند ہے۔ پھر فرما رہا اللہ تعالیٰ تین باتیں اور کہہ رہا ہے کہ دیکھیے اس میں بھی جو آسانی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہ اس میں جو مریض ہے اور سفر پر ہے وہ بعد میں اتنے پورے کر لے۔ ایک بات، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس سے پہلے فرمایا تھا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے میں موجود ہو وہ روزے رکھے، اس پورے مہینے کے، پتہ چل گیا۔ تو مریض ہے، سفر ہے، اس کو بعد میں پوری کر لے۔ پھر فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا۔ کہ ہمارا رب بہت کریم ہے، وہ آسان دین دیتا ہے، خاص طور سے یہ دین جو حضور نبی اکرم کے ذریعے ہم کو ملا ہے، سب سے آسان دین۔ یاد رکھیے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو دین تو وہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا، لیکن شریعت موسوی بہت سخت تھی، وہ نہیں کر پائے اس کا ادا صحیح طریقے سے۔ شریعت موسوی آج بھی توریت اٹھا لیجیے آپ، بائبل کا اولڈ ٹیسٹامنٹ اٹھائیے اور دیکھیے آپ، اتنے مشکل احکام ہیں، اتنے مشکل احکام ہیں کہ وہ لوگ انہوں نے پہلے دعا اتار کے پھینک دیا اس کا، اتنا مشکل تھا۔ قربانی اس کے اندر ہے، آپ دیکھیں گے، کبھی پڑھیے، آپ کبھی اس کو دیکھیے، وہ پہلے ہی چھوڑ چکے، ان کے بس کا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ محمد آپ جو معراج سے آئے ہیں کتنے وقت کی نمازیں ہیں؟ انہوں نے کہا 50 وقت کی۔ کہ اے محمد تمہاری امت پوری نہیں کر پائے گی، جاؤ کم کرا کے آؤ۔ آپ کو معلوم ہے کیونکہ ان کو تجربہ تھا، کیونکہ ان کی امت پوری نہیں کر پائی، سختی تھی بات ان کی امت پر۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں، بس چیزوں کو جوڑا کیجیے۔ خیر میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے بتایا کہ آسانی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس ہدایت کو قائم رکھنا چاہتا ہے، لہذا آسان شریعت دی ہے۔ شریعت محمدی بہت آسان ہے۔ پھر دوسری بات فرمائی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ اتنے دنوں تک جو تمہارے روزے کسی وجہ سے، مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں، تو اس کی برکات کو قائم رکھنے کے لیے اتنے دنوں کی مدت پوری کر لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس میں رخصت دی تھی وہ رخصت ختم کر دی۔ یہ کہا کہ گنتی تو پوری ایک مہینے کی، یعنی 30 دن یا 29 دن کی کرنی ہی ہے، اگر کسی وجہ سے نہیں پورے ہو رہے ہیں تو بعد میں پورے کر لو۔ یہ دوسری بات فرمائی۔ اور تیسری بات فرمائی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم تکبیر کرو اللہ رب کریم کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ،
جو تمہیں ہدایت سے نوازا گیا ہے. ہدایت قرآن پاک کی ہدایت، قرآن پاک کے ذریعے سے ہدایت پر نوازا گیا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکریہ ادا کرو اس چیز پر جو اس نے اتنی عظیم نعمت سے امت مسلمہ کو نوازا ہے. میں نے بتایا امت مسلمہ سے بڑی نعمت کسی کو نہیں ملی ہے، یہ بات میں نے بھی بتائی تھی. یاد رکھیے اوروں کو بھی ایمان کی نعمت تو ملی تھی، لیکن قرآن کی نعمت صرف امت محمدیہ کو ملی ہے. غور کیجیے، اور میں نے بتایا کہ سب سے بڑی نعمت ہے یہ، اس سے بڑی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. بس کاش ہم آپ جو ہیں اس کی قدر کرتے، کاش ہم آپ اس کو سمجھتے، کاش ہم آپ اس پر صحیح ایمان لاتے، کاش ہم اور آپ اس کے مطابق زندگی گزارتے، کاش ہم آپ اس دنیا میں دنیا والوں کو دکھا دیتے کہ ہمارے پاس جو عظیم نعمت ہے. تم بھی اس نعمت سے اگر سرفراز ہو جاؤ گے تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور دنیا ساری کی ساری اس منصب پہ آ جائے گی جو منصب انسانیت کا بہترین معراج ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.